وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کوئی چیز نہیں پہنچتی، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ دل کا ارادہ، دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ مکہ مکرمہ میں جب قربانی ہوا کرتی تھی تو اغیار کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی جب اونٹ ذبح کیا، نحر کیا، قربانی کی اپنی، تو سوچا کہ اللہ کے یہاں ہماری یہ قربانی قبول ہو جائے، خون اٹھائے اور بیت اللہ پر لگا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہمارے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے یہاں دل کا ارادہ پہنچتا ہے کہ اس دلوں سے قربانی ہے۔ اگر ارادہ ٹھیک ہے، مریم سے مریم جانور بھی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اگر دل کا ارادہ ٹھیک نہیں، کتنا بھی خرچ کر دے اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، جب ہم قربانی کے لیے کوئی جانور لے کر آتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے میں 1 ہوتا ہے، سبرے ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا قربانی کے لیے لایا گیا جانور چھری پھیرنے کا وقت آ گیا، اس کے حصے کہ اللہ کے لیے، کیا پورا جانور تو اللہ کے لیے، بغیر اللہ کے تو ہو نہیں سکتا حلال۔ بسم اللہ اللہ اکبر جب تک نہیں پڑھیں گے وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا جانور اللہ کے لیے۔ ہاں بڑے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، اس میں 7 شریک، سب کے نیت، سب کے ارادے پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اگر ایک کی نیت خراب ہوگی سب خراب ہوگی۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر اپنی قربانی کے جانور قبول کرانا چاہتے ہو کہ ہماری یہ قربانی کے جانور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ نے وسعت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کی، 7 حصوں میں 1 حصہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا تو سمجھو کہ ہماری قربانی قبول ہو۔ 33 نعمت کے طور پر الحمدللہ ہمارے یہاں جو قربانی ہوا کرتی ہے اس میں جو ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہوا کرتا ہے، حضرت مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا حصہ مت کرو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی قربانی کرنے کے لیے، تو میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کرتا ہوں، ایک اپنا کرتا ہوں، پوری زندگی میں نہیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد میں یہ نہیں کہ ہم نے ایک بکرا لا کر ذبح کر دیا، نہیں، جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر 10 افراد میں اور 10 پر قربانی واجب ہے تو سب پر قربانی کرنا ضروری ہے، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے کوئی صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے اس کے اوپر اور وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری خوشی میں شریک نہ ہو، ہماری خوشی میں شریک نہ ہو، ہماری عیدگاہ پر نماز پڑھنے نہ آئے اگر کوئی قربانی جانور کرنے کا۔ اس میں بہت سارے مسائل آدمی کہتا ہے، ایسی جگہ پہ کہتا ہے کہ میں فرض لے کر کروں، شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، لیکن یہاں کا کنجوس ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کا معاملہ آتا ہے تو آدمی کنجوسی ہو جاتا ہے، اور جب فضول خرچی کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی سخی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں آج کے دن، یہ آج کل پرسوں یہ 3 دن اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ اگر آدمی زمین سے آسمان تک اللہ کو سونا
صدقہ کر دے اللہ کے لیے تو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ خون بہانا پسند ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ ضروری کر دیا، اور دل کا علاج ٹھیک ہونا چاہیے اور پاکیزگی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس شخص کی مغفرت فرمانی، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرمانی۔ آج ہم قربانی کے جانور لاتے راستے میں باندھ دیتے، راستے میں قربانی کرتے، جو اللہ جس سے چاہے جو کام دے دے۔ جب ہمارے اندر گندگی آ گئی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ صفائی کا حکم دے۔ اللہ جس سے چاہے جو کام دے دے ہوتا ہے اللہ کا، چاہے تو وہ ابابیلوں سے کام لے لے، چاہے تو وہ لگنے مچھر سے کام لے لے، جس سے چاہے وہ کام لے لے، اللہ ہر چیز پر کام دے۔ ہمیں پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں ایسا اپنا عمل پیش کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے عمل سے ڈر پیدا ان کے اندر کہ دیکھو یہ دین اسلام ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ آدمی بھاگتا ہے کہ مسلمان ہے، نام سنتا بھاگتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو دین اسلام ہے وہ کیسے آیا؟ انہوں نے ہمارے معاملات دیکھے، انہوں نے ہماری معاشرت دیکھی، ہماری زندگیوں کو دیکھا۔ یہ مسلمان ہے، تجارت اتنی شاندار، معاملات اتنے شاندار، آپسی معاملات اور معاشرت اتنی شاندار دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے، کسی نے کہنے کی ضرورت نہ پڑی تھی لا الہ الا اللہ پڑھو، نماز پڑھو ہو رہا۔ تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قربانی، جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لی، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے، اور اللہ نے وسعت دی ہو، اللہ نے اگر وسعت دی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ شامل کرے۔ اللہ نے وسعت دی ہو تو بزرگان دین کا حصہ شامل کرے اس میں، اللہ نے اگر وسعت دی تو اپنی قربانی قبول ہو جائے گی، سب سے اچھی بات ہے۔ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ فرشتے دیکھ رہے تھے منظر یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، کس جذبے سے، اور اللہ نے مانگنے کے بعد ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور پھر اللہ کا حکم قربان کر رہے ہیں۔ آسمان پر فرشتے چیخ اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ جان کی قربانی لینا چاہے تو ہم جان کی لے سکتے ہیں، مال کی قربانی لینا چاہے تو مال کی لے سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کا۔ اب جب دیکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور فرشتے کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہم یہ تکبیر کہتے ہیں ہر نماز کے بعد، ان کی زبان سے نکلا۔ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آ گئی ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد زور سے جو پڑھتے نماز، پھر اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جن بندوں کو آپ نے قربانی کا حکم دیا ان کے اندر اخلاص بھی پیدا فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جن کے اوپر قربانی واجب نہیں تو وہ بھی افسوس نہ کریں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی کریں۔ ویسے الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے ہوائی کرو، لیکن اللہ نے اتنی فراوانی کی کہ ہر کرنے پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے عید الفطر کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے عید
کھاتی تھی، 6 ظاہری تکبیریں ہوا کرتی، جیسے فجر کی نماز پڑھی ایسی 3 تکبیریں پہلے اور 3 تکبیریں رکوع سے پہلے، ثنا کے بعد 3 تکبیریں اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر میں رکوع۔ یہ عید الاضحیٰ کی ٹکرانے کے وقت یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ نے آپ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، آپ نے خوشی کا موقع دیا۔ ایسا نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسا نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمارا مذہب تو اتنا شاندار ہے کہ آپ حیرت کرتا ہے، دیکھو پوری دنیا ایک وقت پر اور ایک ہی وقت پر یہ سب نکلتے ہیں اللہ کے لیے اور ہنسی خوشی صلاح مصافحہ معانقہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ دین اسلام، کسی بھی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں، یہ ہے ایمان والا، یہ ہے مومن۔ اور دنیا اس جیسا تہوار کوئی پیش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، سب درست کرنے کی